أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات پڑھیے محمد سورہ مبارکہ بینہ کی 7ویں آیت ہے کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک کام انجام دیے، اولئک ھم خیر البریہ، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایمان لاتے ہوں اور عمل صالح نہ انجام دیتے ہیں، عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں اور ایمان بھی لے کے آتے ہیں۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ خیر البریہ، بریہ براء کے معنی ہے خلق کرنا، بریہ یعنی مخلوقات، خیر البریہ یعنی مخلوقات کے اندر سب سے افضل۔ اب دیکھیے مخلوقات کا دائرہ جو ہے وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، تاکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ انسانوں میں سب سے بہتر۔ مخلوقات سے مراد جو ہے وہ تمام مخلوقات، چاہے وہ جنات ہوں یا فرشتے ہوں۔ تو اب عزیزان گرامی، اب مخلوقات کا جو دائرہ ہے اسے مد نظر رکھنے کے بعد معنی یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب میں سب سے افضل وہ ہیں کہ جو ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایمان لے کے آتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ کون ہے وہ خیر البریہ؟ تو بہرحال اس بحث کو سے بھی ہم گزریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات کے اندر سب سے بہتر، تو یہ ہمارے لیے پہلا مسئلہ ہے کہ مخلوقات میں وہ گروہ کون سا ہے کہ جس کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر گروہ کا بھی پتہ چل جائے تو ہمارے سامنے دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس گروہ کے اندر کون سب سے بافضیلت ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم اس گروہ کو تلاش کریں گے کہ جس کے متعلق قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مخلوقات میں سب سے افضل، اور پھر اس گروہ کے اندر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس گروہ کے اندر کون سب سے افضل۔ یعنی بالفاظ دیگر یوں کہ سب سے پہلی تلاش خیر البریہ، دوسری تلاش ہماری یہ ہوگی کہ اس خیر البریہ کے اندر کون خیر البریہ ہے، ان مخلوقات کے اندر کون افضل ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، ہم کہاں دیکھیں، کس سے پوچھیں، کس سے معلوم کریں کہ یہ خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب ایک حدیث پیغمبر اسلام کی، ایک جامع حدیث جس میں پیغمبر اسلام نے اس آیت کے متعلق بھرپور فیصلہ کیا ہے۔
اور بالکل واضح کر دیا کہ خیر البریہ سے مراد کون ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خیر البریہ کے اندر خیر البریہ کون ہے، ان مخلوقات کے اس گروہ کے اندر کون با فضیلت ہے، پیغمبر اسلام نے اس کا بھی فیصلہ فرما دیا. ایک حدیث ہے اور عزیزان گرامی اس آیت کا بھرپور مفہوم اور تفسیر واضح کر رہی ہے. ایک حدیث. اور عزیزان گرامی حدیث کیا ہے؟ دیکھیں حدیث آپ کی اس سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی. حدیث یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اس آیت کے نزول کے بعد فرماتے ہیں یا علی انتا و شیعتک کالفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. دیکھیے اس حدیث کے اندر پیغمبر نے اس گروہ کا بھی تعارف کرا دیا کہ کون خیر البریہ ہے، اور پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ اس خیر البریہ میں کون خیر البریہ ہے. اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، بس تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. لیکن عزیزان گرامی ایک چیز یاد رکھیے کہ حدیث کوئی بھی ہو، سب سے پہلا مسئلہ حدیث کے متعلق جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث معتبر بھی ہے یا نہیں. دیکھیے یہ بحث جو ہے وہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق نہیں ہوتی کہ یہ آیت معتبر ہے یا نہیں. آیتیں سب معتبر ہیں، تو یہ بحث یہ گفتگو جو ہے وہ آیتوں کے متعلق نہیں ہوتی، قرآن مجید کے متعلق نہیں ہوتی. لیکن حدیث کی جہاں بھی بات آئے گی، کوئی بھی حدیث ہو، عزیزان گرامی پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ حدیث معتبر ہے یا نہیں. تو دیکھیے اب اس کے جہاں تک معتبر ہونے کا تعلق ہے تو دیکھیے میں بہت زیادہ تفصیل میں تو آپ نہیں جاؤں گا. میں آپ کے سامنے صرف 3 حوالے پیش کروں گا، اور تینوں حوالے ایسے ہیں کہ آپ سن کے خود تعجب فرمائیں گے. یعنی جس وقت آپ یہ حوالے اس کے سماعت فرمائیں گے تو حوالے سننے کے بعد جو ہے آپ خود چونک جائیں گے کہ یہ حدیث جو ہے انہوں نے بھی لکھی ہے. صرف 3 حوالے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عزیزان گرامی پہلا حوالہ اس حدیث کو جس نے لکھا ہے ابن حجر مکی. کتاب کیا ہے ان کی؟ صواعق محرقہ. صواعق محرقہ کا مطلب کیا ہے؟ صواعق محرقہ کا مطلب ہے جلا دینے والی چنگاریاں. یہ جلا دینے والی چنگاریاں کس کو جلا دینے والی چنگاریاں؟ یہ عزیزو ہماری رد میں کتاب لکھی گئی ہے، شیعت کی مخالفت میں کتاب لکھی گئی ہے، شیعت کی ضد میں کتاب لکھی گئی ہے، شیعت کو کنڈیم کرنے کے لیے کتاب لکھی گئی ہے. اور عزیزان گرامی اس کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دیکھیں حدیث لکھنے کے بعد یہ لکھ دیا ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے تو چلیے ہم خاموش ہو کے بیٹھ جاتے. لیکن عزیزان گرامی انہوں نے حدیث لکھی ہے اور مانا ہے کہ حدیث ہے. تو صواعق محرقہ میں اس حدیث کا پایا جانا واقعاً تعجب کے لائق ہے کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں. حدیث کہاں پائی جاتی ہے؟ صواعق محرقہ میں ہے. اور عزیزان گرامی دوسرا حوالہ دیکھیں آپ شہید رابع سے واقف ہیں، درگاہ پنجہ شریف دہلی میں. یہ شہید کیوں کیے گئے تھے؟ یہ شہید جس کتاب کی وجہ سے کیے گئے تھے اس کتاب کا نام ہے نزہہ اثنا عشریہ. یہ نزہہ اثنا عشریہ جو ہے تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں لکھی گئی تھی. تحفہ اثنا عشریہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ شیعت کی رد میں ہے. عبدالعزیز دہلوی نے کتاب تحفہ اثنا عشریہ شیعت کی رد میں لکھی ہے. اور عزیزان گرامی آپ کو تعجب ہوگا یہ حدیث تحفہ اثنا عشریہ میں بھی موجود ہے. تو یہ حوالہ بڑا عجیب و غریب ہے یا نہیں ہے؟ بھئی جو کتاب ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہے خود اسی کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور عزیزان گرامی دیکھیے حدیث لکھی ہے انہوں نے
اب میں یہاں پھر عرض کروں گا، دیکھیے حدیث لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حدیث لکھی اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے. اگر ایسا لکھ دیتے تو پھر ہمارے لیے کہنے کی کوئی بات ہی نہ ہوتی. حدیث کو مانا ہے انہوں نے کہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث لکھنے کے بعد اب وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت شیعہ تو ہم ہیں، در حقیقت شیعہ تو ہم ہیں، لیکن یہ جو کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم نے جو اپنے آپ کو شیعہ لکھنا چھوڑ دیا. عزیزان گرامی، میں کہتا ہوں کہ اگر بات یہی ہے تو ہم اپنے آپ کو صرف شیعہ تھوڑی کہتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. ہم تو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. آپ اسلام سے بھی ناتا توڑ لیجئے. تو بہرحال تحفہ اثنا شریعہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تیسرا اور آخری حوالہ، دیکھیں حوالے میں بہت دے سکتا ہوں لیکن بس تین ہی حوالوں کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں. تیسرا حوالہ عزیزان گرامی امام ابن تیمیہ. اب یہ امام ابن تیمیہ کون ہیں؟ دیکھیں امام ابن تیمیہ ہیں وہابی گروہ کے سرپرست، جہاں سے وہابیت چلی ہے. اور وہابیت کو آپ جانتے ہی ہیں، اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تشریح و تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تو منہاج السنہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے. اب دیکھیے ان تین حوالوں کے بعد میں کہتا ہوں کسی چوتھے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ تینوں کتابیں وہ ہیں کہ جو شیعوں کے بھرپور مخالف میں لکھی ہیں، اور تینوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. تو عزیزان گرامی اب دیکھیے پیغمبر کا یہ فرمانا کہ یا علی انت والشیعۃ هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دور پیغمبر میں بھی علی کے شیعہ تھے. بھئی اگر نہ ہوتے تو پیغمبر اسلام یہ کیسے کہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے، صاف صریح مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے دور میں تھے، موجود تھے. اور عزیزان گرامی اب آپ تاریخ اگر شیعوں کی اٹھا کے دیکھیے جو میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں بہت اہم موضوع ہے. اہم موضوع اس لیے ہے کہ آپ اگر واٹس ایپ کے اوپر جائیے اور یوٹیوب کے اوپر جائیے تو آپ کو جو ہے وہ ایک دو نہیں 20 کلپیں ملیں گی کہ شیعت جو ہے وہ کہاں سے چلی ہے، کیا اس کی ہسٹری ہے. تو عزیزان گرامی اگر ہمارے جوانوں کو نہ پتہ ہو شیعوں کی تاریخ تو یہ کلپیں جو ہے وہ گمراہ کر سکتی ہیں جوانوں کو. اب شیعوں کے متعلق کیا کیا نظریے ہیں؟ شیعوں کے متعلق بہت سے نظریے ہیں کہ یہ شیعت کہاں سے پیدا ہوئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ شیعت جو ہے وہ امام حسن کی صلح کے بعد سے جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی، اس سے پہلے جو ہے کوئی شیعہ نہیں تھا. شیعت جو ہے وہ اس کے بعد پیدا ہوئی. کچھ مورخین نے عزیزان گرامی یہ لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جو ہے وہ شیعت پیدا ہوئی. اور عزیزان گرامی سب سے زیادہ بری تحقیق جو کچھ محققین نے فرمائی ہے، محققین تو بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہرحال محققین کے زمرے میں دنیا انہیں سمجھتی ہے، تو سب سے زیادہ بری بات اس سلسلے میں جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیعت جو ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. کون ہے یہ عبداللہ ابن سبا؟ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے ایک یہودی تھا جو دوسری خلافت کے اندر مسلمان ہوا، یعنی رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا، پہلی خلافت میں بھی نہیں تھا، دوسری خلافت میں مسلمان ہوا اور اس نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کیا. تو اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں شیعت جو ہے صلح امام حسن کے بعد پیدا ہوئی، شیعت کربلا کے بعد جو ہے وہ وجود میں آئی.
اور ایک شیعت کے متعلق یہ بھی نظریہ ہے کہ شیعت جو ہے وہ ایرانیوں نے عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر گھڑ لیا. ایرانیوں نے تعصب کی بنا کے اوپر، عربوں سے تعصب کی بنا کے اوپر شیعت کو گھڑا ہے. خلاصہ کیا ہے ان تمام نظریوں کا؟ خلاصہ ان تمام نظریوں کا یہ ہے کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے. دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے. اور عزیزان گرامی، ہم کسی قیمت پہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دور پیغمبر میں شیعہ نہیں تھے، کیونکہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب نہ تھے؟ یہ کیسے مان لیں کہ اصحاب رسول کامیاب نہیں تھے؟ عزیزان گرامی، ہم کس دل سے مان لیں کہ سلمان کامیاب نہیں تھے؟ ہم کیسے مان لیں کہ ابو ذر کامیاب نہیں تھے، مقداد کامیاب نہیں تھے، اور دوسرے بزرگ اصحاب کامیاب نہیں تھے؟ دیکھیے، مسلمان مان سکتا ہے تو مان لے، لیکن ہم یہ نہیں مان سکتے کہ جو ہے وہ اصحاب رسول میں جو ہے وہ کوئی کامیابی نہیں تھا. بھئی اصحاب رسول کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا تبرہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھئی اس سے زیادہ بری بات اصحاب کے سلسلے میں کیا ہو سکتی ہے کہ اصحاب میں سے کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی کامیابی نہیں ہے، تو ہم کیسے مانیں؟ یہ ہمارا دین اور ایمان جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ بری بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذہب، یہ دین جو ہے، شیعت جو ہے، وہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد. اب دیکھیے، اس عبداللہ ابن سبا کا میں پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں اور اس کی حقیقت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ اگر کوئی اس قسم کا حملہ جو ہے وہ شیعت کے اوپر کرے تو اس کا فوری جواب جو ہے وہ دیا جا سکے کہ شیعہ جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. عزیزان گرامی، یہ عبداللہ ابن سبا کون ہے؟ تو جہاں تک دیکھیے اسلامی تاریخوں کا تعلق ہے، سب سے پہلا ذکر عبداللہ ابن سبا نام کا کسی کی زبان کے اوپر اگر آیا ہے تو وہ تاریخ طبری ہے. تاریخ طبری کس دور کی کتاب ہے؟ عزیزان گرامی، تاریخ طبری کے مصنف جو ہیں 325 ہجری کے اندر انتقال فرمایا. 325 ہجری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام کے 315 سال بعد. اس وقت تو جو ہے امام یہ طبری صاحب جو ہے اس وقت انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس سے پہلے کی جتنی کتابیں ہیں، وہ واقدی ہوں یا تاریخ ابن اسحاق ہو یا اور دوسری بہت سی کتابیں ہیں جو اس سے پہلے کسی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہی نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، اب کیسا انسان ہے یہ عبداللہ ابن سبا کہ تاریخ طبری سے پہلے کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں اور نہ ہی کسی تاریخ کی کتاب میں، نہ کسی سیرت کی کتاب میں. کسی کتاب کے اندر جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کا ذکر نہیں ہے. اس کا سب سے پہلا ذکر تاریخ طبری میں ہے. اور سیف ابن عمر ایک راوی ہے کہ جو عبداللہ ابن سبا کا پہلی مرتبہ نام لے رہا. اور اب عزیزان گرامی، گفتگو آ گئی سیف ابن عمر کے متعلق. سیف ابن عمر راوی ہے، اس نے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیف ابن عمر ہے کون؟ تو دیکھیں، سیف ابن عمر کے متعلق میں کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور 2-3 باتیں رکھوں گا، اور اس سے جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں اس کا پورا مزاج آ جائے گا. یہ سیف ابن عمر کس طرح کا آدمی ہے، کون ہے یہ؟ دیکھیں، سیف ابن عمر کی روایتوں میں
تاریخ طبری میں اس کے علاوہ بہت سی روایتیں سیف ابن عمر سے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی سیف ابن عمر کی بہت سی احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ سیف ابن عمر کی روایتوں میں بہت سے ایسے اصحاب کا ذکر ہے کہ جن اصحاب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی یہ اصحاب اس نے گھڑے ہیں۔ سیف ابن عمر نے وہ اصحاب جو ہے وہ گھڑے ہیں، اور عزیزان گرامی 100 سے اوپر اصحاب ایسے ہیں کہ جنہیں سیف ابن عمر نے گھڑا ہے۔ یعنی آپ اصحاب کے حالات میں جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر ان اصحاب کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان اصحاب کا کوئی عطا پتہ نہیں ملے گا۔ سیف ابن عمر کی روایتوں میں کچھ ایسے شہروں کا ذکر ہے کہ جو دنیا کے کبھی نقشے کے اوپر پائے ہی نہیں گئے۔ اب دیکھیں، آپ واقعاً سن کے آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، بھئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو تاریخ بیان کر رہا ہے، شہروں کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کے کسی نقشے کے اندر نظر نہیں آ رہے، نہ پرانے نقشوں میں نہ آج کے نقشوں میں۔ اس نے بہت سے ایسے پہاڑوں کا ذکر کیا ہے عزیزان گرامی کہ جو دنیا کے نقشے میں آج تک نظر نہیں آئے۔ آپ اس کی شخصیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب اس نے گھڑ لیے کہ جن کا کوئی عطا پتہ کہیں نہیں مل رہا۔ اس نے شہر گھڑ لیے جن شہروں کا کوئی ذکر کہیں نہیں مل رہا۔ اس نے کچھ پہاڑ نقل کر دیے۔ عزیزان گرامی کچھ نہروں کا ذکر کیا ہے کہ جو دنیا کے کسی نقشے کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اور اس سے آگے بڑھ کے اس نے اپنے استاد جو ہے وہ 41 بیان کیے کہ جن سے اس نے روایتیں نقل کی ہیں۔ سیف ابن عمر اپنے 41 استادوں کا ذکر کرتا ہے۔ 41 میں 18 ایسے ہیں کہ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ تو جو آدمی اصحاب گھڑ لیتا ہے، پہاڑ گھڑ لیتا ہے، شہر گھڑ لیتا ہے، عزیزان گرامی نہریں گھڑ لیتا ہے، خود اپنے استاد گھڑ لیتا ہے، تو عزیزان گرامی اس نے ایک عبداللہ ابن سبا کو بھی اگر گھڑ دیا تو دیکھیں، سب سے زیادہ مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ برادران اسلام سیف ابن عمر کی بیان کی ہوئی کسی حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیث کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے یہ کذاب ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ یعنی وہ اگر یہ کہے سیف ابن عمر یہ کہے قال رسول اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا، تو مورخین جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانتے اور اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جھوٹ اس پائے کا ہو کہ وہ رسول پہ جھوٹ بول سکتا ہو، تو کیا وہ شیعت کے سلسلے میں جھوٹ نہیں بول سکتا؟ بھائی جو آدمی رسول اللہ پہ جھوٹ بولتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا، تو عزیزان گرامی شیعوں کے بارے میں کیسے مان لیا جائے کہ اس نے بات جو ہے وہ صحیح کہی ہو؟ تو عزیزان گرامی عبداللہ ابن سبا کے لیے کہا گیا کہ یہ ہے شیعت کا بانی۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ دیکھیے، دشمن شیعت یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس شیعت کی ایجاد جو ہے شیخ مفید نے کی، مثلا کسی شیعہ عالم کا نام لے دیا ہوتا۔ شیعت کی ایجاد جو ہے شیخ کلینی نے کی، شیخ صدوق نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کیا۔ عزیزان گرامی کسی اور نامور شخصیت کے متعلق جو ہے وہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ شیعت جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کی، لیکن عزیزان گرامی آپ یاد رکھیے کہ شیعت کو گھڑنے کا الزام نہ تو اہل بیت کے اوپر لگا، نہ
علماء کے اوپر لگا، نہ شیخ مفید پہ لگایا جا سکا، نہ شیخ کلینی پہ لگایا جا سکا۔ شیعت کا الزام لگانے کے لیے بھی ایک فرضی آدمی گڑا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ یہی ہماری شیعت کی جیت ہے، یہی ہماری شیعت کی جیت ہے کہ شیعت کا الزام لگا بھی ہے تو ایک ایسے آدمی پہ لگا کہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہا گیا کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے، اس نے جو ہے وہ شیعت کو ایجاد کیا۔ دیکھیے عبداللہ ابن سبا کے سلسلے میں برادران اسلام بہت زیادہ جو اس کی بات کو اچھالا جاتا ہے، وہ کیوں اچھالا جاتا ہے تو میں دو ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا اور بات آپ کی پوری سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں اس سلسلے میں۔ دیکھیے یہ عبداللہ ابن سبا کے متعلق یہ ہے کہ جنگ جمل جو ہے وہ کن کے درمیان ہوئی آپ جانتے ہی۔ اس کے متعلق جو ہے وہ مورخین اسلام یہ فرماتے ہیں، اور اس نے سیف ابن عمر نے یہی لکھا ہے کہ یہ جنگ جمل جو ہے عبداللہ ابن سبا کی سازشوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، یعنی جنگ جمل کا الزام جو ہے عبداللہ ابن سبا پہ ڈالا گیا۔ اور عزیزان گرامی اسی طرح سے جنگ صفین کا بھی الزام عبداللہ ابن سبا کے اوپر، اور خلیفہ ثالث کے قتل ہونے کا الزام بھی عبداللہ ابن سبا کے اوپر۔ تو اب عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے کہ برادران اسلام اتنی آسانی سے بات کیوں مان لیتے ہیں؟ جنگ جمل کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، صفین کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر، خلیفہ ثالث کو قتل ہونے کا الزام جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کے اوپر۔ کیوں عزیزان گرامی؟ دیکھیے اس لیے کہ جنگ جمل کن کے درمیان ہوئی ہے آپ جانتے ہی ہیں، اور عالم اسلام میں بہرحال دونوں محترم ہیں، نہ ان کے شان میں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ایک طرف امیر المومنین ہے، دوسری طرف ام المومنین ہے، کہیں تو کسے کہیں، جنگ کا الزام رکھیں تو کس پہ رکھیں، لہذا عافیت اسی میں سمجھی گئی کہ ایک ایسے آدمی پہ رکھ دو اور خود اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ کہ جنگ جمل کیسے ہو گئی؟ وہ عبداللہ ابن سبا نے کروا دی، ورنہ عزیزان گرامی ایک مورخ کو تو بتانا ہی پڑے گا کہ جنگ جمل ہوئی تو کیوں ہوئی تھی، جنگ صفین کس کے درمیان ہوئی، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں برادران اسلام کی کمزوری یہ ہے کہ نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں نہ انہیں کچھ کہہ سکتے ہیں، لہذا جنگ صفین کا ٹھیکرا جو ہے جا کے عبداللہ ابن سبا کے سر پہ پھوڑ دو، اس نے کرائی تھی جنگ جمل، جنگ صفین۔ ہم کیا کریں؟ ہم تو تماشائی بن کے دیکھتے رہے، ہم کیا کریں؟ اور عزیزان گرامی اسی طرح سے خلیفہ ثالث کے قتل کا واقعہ ہے، کس پہ الزام رکھیں، کس کے لیے کہیں، کس نے سازش کی، کس نے قتل کیا؟ ان ساری پیسوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک واحد طریقہ یہی تھا کہ عبداللہ ابن سبا نے قتل کروایا، عبداللہ ابن سبا نے قتل کروایا۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا کا نام لینا ہی یہ اصحاب رسول کی توہین ہے۔ بھائی دوسری خلافت میں مسلمان ہوا، اس سے پہلے یہودی ہے، دوسری خلافت میں مسلمان ہونے کے بعد بڑے بڑے اصحاب کو جو ہے اس نے گمراہ کر دیا۔ آخر کیسا آدمی تھا کہ جس نے بڑے بڑے اصحاب کو جو ہے وہ گمراہ کر دیا؟ تو یہ اصحاب کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ عبداللہ ابن سبا کا ذکر ہی جو ہے وہ عزیزان گرامی وہ توہین ہے، اصحاب کی توہین ہے۔ لہذا ہم اس
تھیوری کو، اس نظریے کو کسی طرح سے جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ شیعت تھی، دور پیغمبر میں تھی، لیکن عزیزان گرامی اب اصرار کرنے والے، بحث کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ساتھ دور پیغمبر میں تھی تو کہاں تھی؟ تو عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میں تاریخ کے اندر نشاندہی کر سکتا ہوں، کہاں تھی وہ جگہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں شیعت جو ہے وہ رونما ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ میدان غدیر میں چلیے۔ دیکھیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میدان غدیر میں جتنے حاضر ہیں سب شیعہ ہیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیغمبر کی زبانی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی صدا سنی، جنہوں نے یہ حدیث پیغمبر سے سنی اور اس سے سننے کے بعد انہوں نے تسلیم کیا اور آخری وقت تک اس کے اوپر قائم رہے، وہ یقیناً شیعہ تھے، وہ سب کے سب یقیناً شیعہ تھے۔ جنہوں نے حدیث کو سنا، سننے کے بعد مانا اور ماننے کے بعد آخر وقت تک قائم رہے، وہ سب شیعہ تھے، وہ سب شیعہ تھے۔ اب یہ آپ ڈھونڈتے رہیے تاریخ کے اندر کس کس نے سنا، کس کس نے مانا اور کون آخر وقت تک قائم رہا۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ آپ تاریخ میں جا کے خود تلاش کر لیجیے۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی یہ حدیث سنی، سننے کے بعد تسلیم کی اور تسلیم کرنے کے بعد آخر وقت تک قائم رہے، وہ سب کے سب شیعہ تھے۔ تو عزیزان گرامی دور پیغمبر میں بہت سے موقع ایسے بتائے جا سکتے ہیں کہ جہاں شیعت کا وجود ہے۔ اب آگے جو میں بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ شیعت کو اہل بیت نے ایجاد نہیں کیا۔ یہ بات میں پرزور طریقے کے اوپر اور باوثوق ذرائع کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام نے شیعت کو ایجاد نہیں کیا۔ شیعت اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے، بھئی شیعت تو پیغمبر کی ایجاد ہے، خود خداوند عالم کی ایجاد ہے۔ دیکھیں مختصر طور کے اوپر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اہل بیت سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت نے کہا کہ ہم سے محبت کرو؟ عزیزان گرامی اس بنا پر تھوڑی کرتے ہیں، اہل بیت نے تھوڑی کہا کہ ہم سے محبت کرو اور ہم اسی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم تو اس لیے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کے عنوان سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، قربا سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کے کہنے کی وجہ سے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ جس قرآن مجید نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے۔ اور عزیزان گرامی جو اہل بیت کی اطاعت کر رہے ہیں ہم، تو اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اطاعت اس لیے تھوڑی کر رہے ہیں کہ اہل بیت نے کہا ہم سے کہ اہل بیت ہماری اطاعت کرو۔ اطاعت کا حکم بھی جو ہے وہ قرآن مجید نے دیا۔ تو یہ شیعت اہل بیت کی ایجاد نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی اب میں آخری جملہ اس سلسلے میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کبھی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے نہیں بنائی ہے۔ 1.5 اینٹ کی مسجد شیعت کے نام سے جو ہے وہ اہل بیت نے الگ سے نہیں بنائی ہے۔ اور دیکھیں اس کے لیے میں صرف 2 حوالے آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا، وقت کے دامن میں اس سے زیادہ جو ہے وہ گنجائش نہیں رہے گی۔ عزیزان گرامی دیکھیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کا دور آیا، اس دور کی خصوصیت آپ جانتے ہیں کہ چھٹے امام کے دور میں امام کو ایک موقع ملا جس میں آپ نے جو ہے علوم آل محمد کو
نشر کیا. اور عزیزان گرامی مختلف مکاتب فکر کے افراد جو ہے وہ امام کے درس میں آئے اور کیسی کیسی شخصیتیں، عظیم شخصیتیں. امام ابو حنیفہ یہ امام کے درس میں شریک، امام مالک یہ امام کے شاگرد، امام سفیان ثوری یہ امام کے چھٹے امام کے شاگرد. عزیزان گرامی دیکھیے، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے بچے کا دینیات کے سلسلے میں آپ ٹیوٹر اگر رکھنا چاہیں تو فلاں صاحب جو نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، انہیں آپ دینیات کا ٹیوٹر جو ہے وہ رکھ لیجئے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ تیار ہوں گے اس بات کے اوپر کہ آپ کے بچے کو جو ہے وہ ایک نان مسلم آ کے جو ہے وہ دینیات پڑھائے؟ عزیزان گرامی نان مسلم کیا آپ کسی نان شیعہ کو بھی نہیں رکھیں گے، شیعہ ڈھونڈیں گے. دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام اگر فزکس پڑھا رہے ہوں، دیکھیے سلوات ہی پڑھنی ہے تو بابا سے بلند پڑھیے. دیکھیں امام اگر فزکس پڑھا رہے ہوں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہوں، کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، یا ایسا کوئی سبجیکٹ پڑھا رہے ہوں، تو عزیزان گرامی پھر ہر مکتب ہر مذہب کا آدمی آ سکتا ہے اور آتا ہے. بھائی فزکس کے اندر یہ تھوڑی دیکھا جاتا ہے کہ پڑھانے والا شیعہ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کون ہے کون نہیں، وہاں نہیں دیکھا جاتا ہے. لیکن اگر پڑھانے والا جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھا رہا، علم حدیث دے رہا، علم فقہ پڑھا رہا، تو عزیزان گرامی عقائد پڑھا رہا، تو اب ہر ایک کے درس میں تو نہیں جائے گا سب. یہ عزیزان گرامی چاروں طرف سے تمام مکاتب فکر جو ہے وہ امام کے درس میں کیوں آ رہے ہیں؟ سوال ہی ہے کیوں آ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی ہر مکتب فکر کا تمام کے تمام شیعہ نہیں ہے. 4000 کے قریب بتائے جاتے ہیں کہ امام کے شاگرد ہیں. یہ 4000 کے 4000 جو ہے وہ شیعہ نہیں ہے، تاریخی فیصلہ ہے، شیعہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یہ آ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے مختلف مکاتب فکر کے افراد کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ دنیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کہیں سے صحیح حدیث رسول مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے مل سکتی ہے. اگر قرآن مجید کی صحیح تفسیر کہیں سے مل سکتی ہے تو بس انہی کے یہاں سے مل سکتی ہے. لہذا آ رہے ہیں. اور دیکھیے کیسی کیسی شخصیتیں ہیں، میں نے نام آپ کے سامنے بتائی دی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ امام کے جو ہے وہ درس میں پہنچنے کے بعد بالکل ہم مسلک ہو گئے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کے متعلق ہے کہ پہلی ملاقات کے لیے جب امام ابو حنیفہ جو ہے وہ امام کے دولت قدے کے اوپر پہنچے ہیں تو انہوں نے دق الباب کیا. امام نے خادم کو بھیجا اور خادم نے جو ہے پوچھا تو امام نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کا وقت نہیں دیا. یہ وہیں دروازے کے اوپر کھڑے رہے. اتنے میں کہیں اور سے ایک ڈیلیگیشن آیا اور انہوں نے امام سے ملاقات چاہی تو امام نے جو ہے انہیں ٹائم دے دیا. امام نے انہیں ٹائم دے دیا. تو عزیزان گرامی ٹائم دے دیا تو اب یہ حضرت جو ہے انہی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی چلے گئے اندر. اور اندر جانے کے بعد جو پہلا مسئلہ انہوں نے رکھا ہے وہ امام کے سامنے یہ رکھا ہے کہ حضور بغداد میں کچھ آپ کے شیعہ ایسے ہیں کہ جو اصحاب کے سلسلے میں جسارت کرتے ہیں، آپ انہیں روکیے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام کس طرح کے حالات سے جو ہے دوچار ہو رہے ہیں. کیسے حالات ہیں امام کے سامنے. بغداد میں آپ کے ماننے والے ہیں، وہ اصحاب کی شان پہ جسارت کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ وہ اصحاب کی شان پہ جسارت نہ کریں. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو
میں اگر ان سے منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں، میں اگر منع بھی کر دوں گا تو وہ مانیں گے نہیں. تو انہوں نے فوراً ہی کہا کہ حضور وہ کیسے نہیں مانیں گے؟ کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا کہ بالکل ایسے ہی نہیں مانیں گے کہ جیسے تم نہیں مانے. تو تمہیں آنے سے جو ہے وہ منع کیا، تم پھر بھی جو ہے وہ آ گئے. تو عزیزان گرامی دیکھیں ان حالات کے اندر اور آخری منظر دکھا کے موضوع میرا تمام ہے. عزیزان گرامی 8ویں امام رضا علیہ السلام گزر رہے ہیں، نیشا پور سے گزر ہو رہا ہے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ 20,000 راوی امام سے حدیث نقل کرنے کے لیے وہاں موجود ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ 20,000 کے 20,000 سب شیعہ ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ 20,000 شیعہ ہیں تو میں ان کے سامنے تاریخی حقیقت یہ ہے کہ امام کو لایا گیا ہے مرو تک اس راستے سے کہ کہیں کوئی شیعوں کا علاقے سے گزر نہ ہو. یعنی اس راستے سے لایا جائے کہ امام کا گزر جو ہے وہ کسی شیعہ علاقے سے نہ ہو. تو یہ نیشا پور جو ہے وہ شیعہ نشین علاقہ نہیں ہے. یہ 20,000 راوی جو ہیں وہ سب شیعہ نہیں ہیں، بلکہ اس وقت جو آبادی کا پاپولیشن ہے عزیزان گرامی اس کے اعتبار سے اس میں 10% بھی شیعہ نہیں ہے. ان 20,000 میں 10% شیعہ نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 20,000 راوی کیسے جمع ہو گئے؟ یہ عزیزان گرامی یہ 20,000 راوی ایسے ہی جمع ہو گئے کہ دنیا آج تک یہ سمجھتی ہے کہ کہیں سے اگر صحیح رسول کی حدیث مل سکتی ہے تو بس اسی دروازے سے مل سکتی ہے. کہیں سے منشأ قرآن اگر واضح ہو سکتا ہے تو بس انہی کے دروازے سے واضح ہو سکتا ہے. اور عزیزان گرامی اس خانوادے نے تعلیمات اسلامیہ کو اسی طرح سے عام کیا. یہی مقصد تھا، یہی ہدف تھا. لیکن عزیزان گرامی ہدف کو پورا کرنے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کو کیسے کیسے مصائب سے دوچار ہونا پڑا. عزیزو ہمارے گھروں میں ایک موت ہو جاتی ہے ہمارے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں. عزیزان گرامی میں کہتا ہوں کہ ذرا تصور فرمائیے، صبح سے لے کر صبح عاشورہ سے لے کر وقت عصر تک حسین نے 71 داغ دیکھ لیے. حسین نے 71 داغ دیکھ لیے. اور میں کہتا ہوں کہ جب حسین کے قلب و جگر کی وسعتوں کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچ لیجئے کہ حسین نے 71 داغ دیکھے، زینب نے 72 داغ دیکھے. اور عزادارو دیکھیے میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، زینب نے 72 داغ دیکھے، لیکن کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور پھر شام سے مدینے تک عزادارو کسی موقع پہ زینب روتی ہوئی نظر نہیں آئی. دیکھیے واقعاً آپ کو سن کے تعجب ہوگا، کوئی روایت نہیں ہے کہ زینب کسی موقع پہ روئی ہو. اور عزادارو نہ زینب روئی ہیں نہ سید سجاد روئے ہیں. دیکھیں جتنی گریہ کی روایتیں ہیں سید سجاد کی وہ اس وقت کی ہیں کہ جب امام مدینے کے اندر تھے، جب مدینہ پہنچ گئے ہیں تب روئے ہیں. لیکن عزادارو اس سے پہلے نہ کربلا میں روئے، نہ قید خانے میں روئے، نہ کربلا پہنچ کے روئے. اور عزادارو کیوں نہیں روئے؟ کیوں نہ اس جناب زینب روئی؟ عزادارو زینب اس لیے نہیں روئی کہ اگر زینب روئیں گی تو رباب کو دلاسا کون دے گا؟ اگر زینب روئیں گی تو ام فروہ کو کون سمجھائے گا؟ اور عزادارو سید سجاد نہیں روئے، اس لیے نہیں روئے کہ اگر سید سجاد روئیں گے تو زینب کو کون سنبھالے گا؟ عزادارو نہیں روئے. عزادارو جب یہاں تک کہ مدینے پہنچے ہیں، عزادارو مدینہ پہنچ کے کتنا روئے سید سجاد.
عزادارو وضو کے لیے پانی آیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے۔ عزادارو امام بازار سے گزر رہے ہیں، قصاب کی دکان سے گزر رہے ہیں، قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے، امام کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں۔ امام پہلے یہ پوچھتے ہیں کیا تو نے اس جانور کو پانی پلا دیا تھا؟ اور عزادارو جب تک قصاب یہ نہیں کہہ دیتا تھا کہ ہاں میں نے پانی پلایا تھا، اس وقت تک امام کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ عزادارو سید سجاد 35 سال روئے اور آخری مرحلوں تک کربلا نہیں بھولے۔ کیسے؟ جب آخری وقت آیا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے بستر سے اٹھا کے زمین کے اوپر لٹا دو۔ عزادارو کسی نے پوچھا مولا کس لیے؟ کہا کہ نہیں فوراً زمین کے اوپر بستر بچھا دو۔ عزادارو کسی نے چٹائی بچھانی چاہی، امام نے منع کیا کہ نہیں اسے بھی ہٹا لو۔ عزادارو لوگ سوال کر رہے ہیں مولا کس لیے؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کو سرزمین کربلا کے اوپر زمین پہ پڑے ہوئے دیکھا تھا۔ آج میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس عالم میں دم توڑوں کہ میرا جنازہ زمین کے اوپر